وہ دسمبر کی انتہائی سرد رات تھی۔ راولپنڈی کی استانگ گلی میں واقع اس 2 کمرے کے مکان میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ بائیں طرف موجود کمرے میں عائشہ، زینب اور فاطمہ بظاہر تو خاموش تھی، مگر دل دل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، میرے مالک، اس دفعہ ہماری بہن نہ ہو۔ ابو بہت غصہ کریں گے اور اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ تینوں ہی بہنیں اس وقت اپنی اپنی دعائیں مانگنے میں مصروف تھیں کہ اتنے میں ساتھ والے کمرے سے بچے کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ سکینہ بی بی مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ تیرا دائی ماں نے چھوٹی سی بچی کو کمبل میں لپیٹتے ہوئے کہا، کیسی مبارکباد، اماں راشدہ آئیں گی دوسرے شہر سے تو وہ گھر پر سر اٹھا لیں گی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اس دفعہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ سکینہ نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، سکینہ بی بی، اس راشد کو اللہ نے ہی ہدایت دی، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ سب تو اللہ کے کام ہے۔ اسے کو خدا سے ڈرا کرے، اللہ کا شکر کرے، اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بیٹیوں کے لیے ترستے ہیں۔ دائی ماں اب بول رہی تھی اور سکینہ غائب دماغی سے سن رہی تھی، کیونکہ ذہن اب کچھ اور بھی سوچنے لگا تھا۔ سمجھنے سے قاصر تھا، وہ صرف یہی سوچ رہی تھی کہ راشد کو پتہ چلے گا بیٹی ہوئی ہے تو کیا ہوگا، کہ اتنے میں دائی اماں کی آواز کانوں میں، سردی بہت ہے، اپنا خیال رکھنا، میں عائشہ زینب کو کمرے میں بھیجتی ہوں اور زیادہ سوچنا چھوڑ دو، یہ سب اللہ کی دین ہے، اسی میں اللہ کی مصلحت ہوگی۔ کہ اتنے میں دروازے سے سکینہ کی باقی بیٹیاں داخل ہوئیں، جو بالکل دبلی پتلی کمزور تھیں۔ تینوں بیٹیاں دوڑ کر ماں کے پاس آئیں اور آنکھوں میں آنس لیے ماں سے پوچھنے لگیں، امی، ہمارا بھائی ہوا ہے؟ لیکن سکینہ کی طرف کوئی جواب نہیں آیا، جبکہ دائی ماں اب جا چکی تھی۔ اماں بتائے نا، ہمارا بھائی ہوا ہے؟ نہیں میری جان، نہیں ہوا، بھائی تمہاری پھر سے بہن ہوئی ہے۔ سکینہ نے آنسو پونچھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ عائشہ اور زینب بڑی تھی اور اس بات کو سمجھتی تھی کہ اب ابو آئیں گے تو کیا ہوگا، جبکہ ابھی صرف چھوٹی 4 سال کی تھی۔ وہ اب بار بار اپنی بہن کا منہ چوم رہی تھی۔ امی، اس کا نام کیا ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ردا نام ہے، آپ کی بہن کا، سکینہ نے دہراتے ہوئے کہا۔ سکینہ، نیلم اور ریاض تینوں بہن بھائی تھے، جس میں سکینہ سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ سکینہ کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی رؤف، جو کہ سکینہ کا باپ تھا، کھیتوں میں کام کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کے پیر پر سانپ نے کاٹ لیا۔ اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کھیتوں میں تڑپتے ہوئے اس کی موت ہو گئی۔ یاسمین، سکینہ کی ماں، نے اکیلے ہی اپنے بچوں کو پالا، گھر کام کر کے اپنے بچوں کی ہر جائز ضروریات کو پورا کیا۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہوتے گئے۔ سکینہ سب سے چھوٹی تھی، لیکن ریاض اور نیلم سے پہلے اس کا رشتہ ہو گیا اور وہ لاہور سے رخصت ہو کر راولپنڈی آ گئی۔ شادی کے شروع میں ساس کا رویہ اچھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سکینہ کو سب جہیز کے تانے ملتے تو کبھی کام کے پورے دن ساس خود باتیں سناتی اور رات کو راشد کے آنے کے بعد اسے بھی سکینہ کی شکایتیں لگاتی، جس کے بعد گالیوں کا خنا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ سکینہ کے بچوں میں سب سے بڑی عائشہ تھی اور اس کی پیدائش کے وقت ساس بہت خوش تھی کہ پوتا آنے والا ہے، لیکن سکینہ کو نہیں پتا تھا کہ بیٹی پیدا کر کے اس نے کون سا گناہ کر دیا جو اب اسے گالیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں پہ مار بھی پڑنے لگی۔ اور زینب اور فاطمہ کی پیدائش پہ تو انہوں نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ راشد، دیکھ بیٹا، ایک اور لڑکی پیدا ہو گئی، اس نے مجھے تو لگتا ہے کبھی بھی اپنے پوتے کا منہ نہیں دیکھوں گی، یہ حسرت دل میں لے گئی، قبر میں چلی جاؤں گی۔ سکینہ نے روتے ہوئے کہا۔ راشد سے کہا، جو بھی ابھی دکان سے آیا تھا، اماں میں کیا کروں، اماں میں کیا کروں، اب تو میں ہی منحوس عورت سے میری شادی کروائی ہے، راشد نے جواب دیا۔ اور واقعی پھر کچھ ہی عرصے بعد سکینہ کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی۔ کچھ لوگ شاید اس بات کو تو سمجھتے نہیں تھے یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ اولاد چاہے بیٹی ہو یا بیٹی، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اگر بیٹا نعمت ہے تو بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے، اور راشد بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو ابھی بھی جاننے پہلے سکینہ کو کہہ گیا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، اگر اس دفعہ بیٹا نہیں ہوا تو ماں بیٹیوں کو گھر سے نکال دوں گا۔ پڑی رہنا پھر سڑکوں پر۔ اب فریدہ کی پیدائش پر سکینہ کو یہی ڈر تھا کہ راشد آئے گا تو کیا ہوگا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت راشد گھر میں داخل ہوا۔ تینوں بچیاں اتنی ہی نئی بہن کے ساتھ کھیل رہی تھیں، جبکہ سکینہ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ دڑم کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا تو تینوں بچیوں نے سہم کر پیچھے دیکھا، جہاں غصے سے سرخ چہرہ لیے راشد کھڑا تھا۔ دروازے کی آواز سن کر سکینہ بھی باہر آ گئی۔
کون ہے زینب؟ وہ اتنی زور سے دروازہ باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ راشد غصے سے دیکھتا ہوا سکینہ کی طرف آیا۔ السلام علیکم راشد، آپ آ گئے کھانا؟ اس سے پہلے کہ سکینہ کچھ کہتی، راشد کی گرجدار آواز گونجی، بکواس بند کر اپنی اور دفع ہو جا میرے گھر سے۔ میں نے کہا تھا نا مجھے بیٹا چاہیے، لیکن تم منحوس عورت ہو، تم کبھی بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ اور تم تینوں کیوں رو رہی ہو؟ زندہ ہے ماں تمہاری، ابھی مری نہیں ہے۔ آخر میں اپنی بیٹیوں کو بھی ڈانٹا جو باپ کو غصے میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ راج کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ سب میرے لیے نہیں، یہ اللہ کے کام ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹی یا کسی کو جو چاہتا ہے اولاد دے دیتا ہے۔ جو بھی لوگ ہیں جو بیٹیوں کو ترستے ہیں، ان معصوم بچیوں نے آخر آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا بیٹا بھی ہوگا، زیادہ مولانی صاحب بننے کی ضرورت نہیں۔ تو منحوس ہو، مجھے کبھی بیٹے کی خوشی نہیں دے سکتی۔ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ ظالم ابھی بھی جا چکا تھا۔ سکینہ آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ ظالم انسان ابھی بھی جا چکا تھا۔ ریتا کی پیدائش کے بعد اب راشد کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا۔ وقت کی روٹی تو بیوی بچوں کو دیتا، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور کی ضرورت ہوتی تو سکینہ اس کو بچوں سے اسے کہتے ہوئے ڈر لگتا، کیونکہ راشد غصے میں آ کر گھر کی چیزیں توڑنا شروع کر دیتا۔ اگر سکینہ کچھ کہتی تو اسے اور بچوں کو بھی مارتا۔ اس سب سے تنگ آ کر سکینہ نے خود کپڑے سینے شروع کر دیے۔ اس طرح جو چند پیسے ملتے، ان پیسوں سے اپنی بیٹیوں کو ایک سرکاری اسکول میں داخل کروایا۔ اولاد دینا اللہ کے سوا کسی کو اور کے اختیار میں نہیں۔ جب ریتا 3 سال کی ہوئی، اللہ نے سکینہ اور راشد کو 1-2 بیٹوں سے نوازا۔ سکینہ تو خوش تھی، لیکن راشد کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ سکینہ نے اسے زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ عائشہ، زینب، فاطمہ اور ریتا بھی بہت خوش تھیں۔ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ اب ابو کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ محض خیال ہی رہا، کیونکہ ریحان اور ایان کی پیدائش کے بعد بیٹیوں کے ساتھ راشد کا رویہ اور سخت ہو گیا، اور بیٹوں کو تو سر پر بٹھا کر رکھتا، جبکہ بیٹوں کو کمتر سمجھتا، ہر وقت ڈانٹ پینٹ کرتا۔ بہنوں کے ساتھ باپ کے رویے کو دیکھتے دیکھتے ریحان اور ایان کا رویہ بھی ان کے ساتھ خراب ہو گیا۔ چاروں بہنیں ان سے بڑی تھیں، لیکن وہ دونوں اپنی بہنوں کا بالکل بھی احترام نہ کرتے۔ اگر سکینہ ڈانٹتی تو راشد سکینہ سے لڑتا۔ ان دونوں کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں جتنے بڑے ہوتے گئے اتنے یتیم ہوتے گئے۔ نہیں بھائی، میں راشد سے پوچھ کر آپ کو فون کروں گی، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ سکینہ اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی۔ ریاض، جو کہ سکینہ کا بھائی تھا اور اس کے بیٹے کی شادی تھی، وہ سکینہ کو بھی شادی میں آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ شادی کے بعد سکینہ کا کہیں بھی آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا۔ وجہ تھی راشد کا رویہ، وہ سکینہ کو کہیں جانے نہیں دیتا تھا، لیکن اب بھائی کے بار بار اصرار کرنے پہ اسے سوچنا ایک دفعہ راشد سے پوچھ لیتی ہیں، شاید اجازت دے دے۔ بچہ بھی اتنے سالوں بعد ماموں اور خالہ سے ملنے کو بےتاب تھے، اس لیے انہوں نے بھی ماں کی منتیں شروع کر دی۔ امی پلیز آپ ابو سے آج ہی پوچھنا۔ یہ عائشہ تھی جو جانے کے لیے بہت ہی زیادہ بےتاب تھی۔ اللہ کرے ابو اجازت بھی دے دیں۔ زینب نے بھی اپنی دعا کی شامل کی۔ اچھا آپ بس کرو، آج ہی بات کرتی ہیں تمہارے ابو سے۔ اب بس ہے، سو جاؤ۔ رات کو راشد آنے کے بعد سکینہ نے بات شروع کی، لیکن راشد نے پہلے ہی صاف انکار کر دیا، لیکن پھر سکینہ کے بار بار اصرار کرنے پر وہ شرط پہ مانا کہ ایان اور ریحان دونوں راشد کے پاس ہی رہیں گے۔ چاروں بیٹیاں اور سکینہ کو اجازت مل گئی جانے کی۔ ایان اور ریحان تو ویسے بھی باپ کے ذات ہی زیادہ خوش تھے۔ صبح ہفتے کا دن تھا جب سب بچیوں کو پتا چلا کہ انہیں جانے کی اجازت مل گئی ہے، اور وہ سب خوشی سے سامان باندھنے میں مصروف ہو گئے کہ جانے بنا کہ یہ سفر کچھ لوگوں کے لیے زندگی بدل دینے والا ہے اور کچھ کی زندگی ختم کرنے۔ اتوار والے دن صبح ناشتہ کے بعد اب گھر سے نکل رہے تھے۔ راشد، اپنا بچوں کا خیال رکھیے، ان کو زیادہ پیسے مت دیا کریں، باہر کی گندی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، اکیلے ان کو گھر بھی نہیں جانے دینا۔ اسکول سے چھٹی کے بعد ان کو اپنے ساتھ ہی دکان پہ بٹھائیے، جب آپ خود کر رہے تب بھی ان کو ساتھ لے آنا۔ اور ابھی سکینہ کچھ اور کہتی، اس سے پہلے ہی راشد نے خاموش کرا دیا۔ میں باپ ہوں، ان کا شیر ہے، دونوں میرے خود سے زیادہ بڑھ کر خیال رکھتے ہیں ان کا۔ میں چلو اپنا دماغ خانہ بند کروں۔ سکینہ کو پتا تھا وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، صرف اپنے بیٹوں سے ہی تو پیار تھا۔ ایان اور ایان دونوں کا ماتھا چوم کر راشد کو اللہ حافظ کہنے سکینہ گھر سے باہر آئی، جبکہ بچیاں جاتے جاتے بھی پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ شاید ابو ہمارے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے، مگر ہمیشہ کی طرح ایسا نہیں ہوا۔ وہ سب سفر پہ روانہ ہو گئے۔
سکینہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بس میں سوار اپنی منزل کی طرف رواں تھی۔ کچھ سفر ہو رہا تھا، کچھ مسافر سو رہے تھے اور کچھ جاگ رہے تھے۔ سکینہ نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ عائشہ اور زینب باتوں میں مصروف تھی کہ شادی میں کیا پہنیں گی، کیا کریں گی۔ فاطمہ کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی، جبکہ ردا سکینہ کی گود میں سو رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اچانک ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی اور گاڑی بے قابو ہو گئی، کبھی دائیں طرف جاتی تو کبھی بائیں طرف۔ پوری بس میں صرف مسافروں کی چیخیں ہی تھیں، جس میں سکینہ اور اس کی بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ سکینہ ردا کو سینے میں بینچے کبھی عائشہ کو پکارتی تو کبھی زینب، اور ردا کو اس کا بس چلتا تو اپنی تینوں بیٹیوں خود میں چھپا لیتی۔ کچھ سیکنڈ تک یہی سلسلہ جاتا رہا اور بس بچوں اور عورتوں کی چیخیں گونجتی رہیں، لیکن چند سیکنڈ بعد گاڑی کھائی میں گر گئی اور ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ آوازیں تھیں تو بس ان لوگوں کی جو ابھی زندہ تھے، جس کی کربناک ہرکراہیں آوازیں آ رہی تھیں۔ سکینہ نے آخری دفعہ بامشکل آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ردا کو اپنی گود میں چھپایا تھا، جس کی وجہ سے وہ بالکل ٹھیک تھی، مگر چند معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ وہ امی امی کہتی بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی بائیں جانب اپنی تینوں نکنی کلیوں تو دیکھا۔ عائشہ کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ سیٹ سے نیچے گری ہوئی تھی۔ زینب کے سر سے خون ایک دار کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ اپنی بیٹیوں کے ایسی حالت میں دیکھتے ہوئے سکینہ کا منہ تو اس وقت بند تھا۔ چاہ کر بھی وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ آخری نظر سکینہ کی فاطمہ پہ گئی، جو سکینہ کے بالکل قریب میں اس کی سانسیں تو بند تھی، مگر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اسے دیکھتے دیکھتے سکینہ کی اپنی آنکھیں بھی بند ہو گئیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ راشد اس وقت گھر سے باہر ایک ہوٹل میں موجود کھانا کھا رہا تھا۔ جب اسے اطلاع ملی اس کی تینوں بیٹیوں اور بیوی کو گھر لایا گیا، ایان، ریحان اور ردا کی دردناک چیخیں آنے والے لوگوں کو بھی رلا رہی تھی۔ سکینہ کا بھائی، اس کی بہن بھی آئے تھے۔ کچھ لوگ تو جنازے کے بعد ہی چلے گئے، جبکہ کچھ مہمان ابھی باقی تھے، لیکن کب تک موجود رہتے؟ آخر 3 دن بعد گھر بالکل خالی ہو گیا۔ سب چلے گئے۔ ایان اور ریحان کو راشد اپنے ساتھ لے جاتا، جبکہ ردا اکیلے گھر میں ہی رہتی۔ کبھی اسے لگتا جیسے امی بلا رہی ہے، کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے ایسا بلا رہی ہے، اور سارا دن کبھی ماں کو یاد کرتی روتی تو کبھی بہنوں کو۔ رات کو روتے روتے ہی اس کمرے میں اکیلے سو جاتی، جس کمرے میں اپنی تینوں بہنوں کے ساتھ سوتی، جبکہ ریحان اور ریحان کو راشد اپنے ساتھ ہی سلاتا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب راشد کی آنکھ کھل گئی۔ کسی کے رونے کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کر دیا، سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر کوشش کے باوجود اسے نیند نہیں آئی، تو وہ شدید غصے میں کمرے سے باہر آ گیا۔ اور ردا ہی تھی جسے اکیلے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا۔ اب اس کی پیاری امی جان اور عزیز بہنیں نہیں تھیں، جو اس کے رونے کی بات پہ فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتی۔ اب ردا بالکل اکیلی تھی۔ سین میں بیٹھی وہ رو رہی تھی جب باپ کی آواز کانوں میں پڑی، کیا ہوا ہے؟ اب کون سی قیامت آ گئی ہے؟ تم ندیاں بہا رہی ہو، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے، اکیلے کمرے میں نیند نہیں آ رہی۔ ردا روتے ہوئے بتایا، تو کیا کروں؟ اب میں رات کے وقت پورے محلے کو یہاں گھر پر جمع کر دوں کہ میڈم کو ڈر لگ رہا ہے؟ چلی جاتی اپنی ماں کے ساتھ تم بھی، لیکن تم نے کہاں میری جان چھوڑنی؟ اب اٹھو، دفع ہو جاؤ، کمرے میں آواز نہ آئے، اب میں تمہاری ورنہ گھر سے باہر نکال دوں گا تمہیں۔ یہ سنتے ہی وہ کمرے میں بھاگ گئی۔ وہ فوراً کمرے میں گھس کر منہ پر کمبل رکھ کے رونے لگی، جبکہ راشد واپس سکون کی نیند سو گیا۔ اس کے بعد ردا کے رونے میں کمی آ گئی۔ اب وہ پہلے کی طرح نہیں روتی تھی، شاید اب وہ ان سب چیزوں کی عادی ہو گئی تھی، یا کہہ لیں کہ اب وہ کسی حد تک ڈھیٹ ہو گئی تھی۔ کوئی کچھ بھی کام کہتا چپ چاپ کر دیتی۔ راتوں کو دیر تک اب اسے نیند نہیں آتی۔ وہ خود کو کتابوں میں مصروف رکھتی، یہی وجہ تھی کہ اب اس کی پوزیشن آنے لگی۔ اسکول میں بھی وہ بس اپنے کام سے کام رکھتی۔ بامشکل اس کی ایک ہی سہیلی تھی، نائلہ۔ نائلہ کی امی اور سکینہ دونوں پڑوسی بھی تھے اور بہنوں کی طرح رہتے تھے، اسی لیے ردا انہی کے گھر جاتی، وقت گزارتی جیسے کوئی روک نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے بھی بڑے ہو گئے اور راشد بوڑھا ہو گیا۔ ریحان نے پیسے کے بعد اپنا ایک چھوٹا سا لیدر کا بزنس شروع کیا، جو اب ترقی کر چکا تھا، جبکہ ردا اسکالرشپ کی مدد سے نرسنگ کے لاسٹ ایئر میں تھی۔ بچے اب بڑے ہو چکے تھے، اس لیے راشد کو اب ان کی شادیوں کی فکر تھی۔
وہ اب اپنے بچوں کی شادیاں خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ ابھی بہت رات ہو چکی تھی، اس لیے انہیں صبح بات کرنے کا سوچا۔ ابھی پیر کا دن تھا اور ریتا جلدی جلدی ناشتے بنانے میں مگن تھی، کیونکہ آج اسے اور اس کی دوست نائلہ کو جلدی جانا تھا۔ پر ریحان اور ریحان آفس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جب راشد نے بولنا شروع کیا، ریحان بیٹا، دونوں میری بات سنو، بس کر دو ہر وقت آفس، اپنا بھی خیال رکھا کرو، تم دونوں سلامت ہو گئے، باقی کام بھی ہوتے رہیں گے۔ جی ابو آپ بات کریں، ہم سن رہے ہیں۔ بیٹا اب اللہ کا شکر ہے، تم دونوں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو چکے ہو، خود کما رہے ہو، دونوں کا بزنس اتنی ترقی کر چکا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اب تو دونوں کے لیے گھر میں بس جائے۔ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم دونوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، ابھی ہم کون سا خوش ہیں، ابھی ہماری شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اور اگر آپ شادی کرنی ہے تو اس کی کریں، اور جو اس وقت کچن میں ہے اس کی عمر کی لڑکیاں دو بچے سنبھال رہی ہیں، اور ایک یہ ہے میڈم صاحبہ جس کی پڑھائی نہیں ختم ہونے کا نام لے رہی۔ ریحان کے چپ ہوتے ہی ایان نے بولنا شروع کیا، ابو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے کہ پڑھ لکھ کر اس نے کون سا تیر مار لینا، یہی جھاڑو پونچھا کرنا ہے، اور ویسے بھی مرد تو کسی بھی کم عمر میں شادی کر لیتا ہے، لیکن لڑکی کی عمر تھوڑی سی بڑھ جائے پھر اس سے شادی کوئی نہیں کرتا۔ اب ساری عمر تو ہم نے بیٹھے نہیں بٹھا نہیں سکتے، اسے اپنے سر پر ظاہر ہے، کل کو ہمارے بیوی بچے بھی ہوں گے، اس لیے بہتر ہے آپ جلد از جلد کوئی رشتہ دیکھ کر اس کو رخصت کریں۔ اندر کام کرتی ریتا کی آنکھوں سے نکلتے خاموش آنسو اس وقت کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کے دل کی حالت صرف اس کا رب بھی واقف تھا۔ اب راشد پھر سے بولنا شروع کیا، ہاں بیٹا ایک رشتہ تو ہے میری نظر میں، بس تم دونوں ہاں کر دو تو اس کو بلوا کر بات پکی کرتے ہیں۔ اندر کام کرتی ریتا کے احساسات سخت ہو گئے تھے، بچپن سے لے کر اب تک وہ جس ماحول میں رہی تھی اس پورے ماحول سے اندر سے ڈر کر رہ گئی تھی، اسے مرد ذات سے خوف آتا تھا۔ اس وقت ساکت کھڑی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس زندان سے نکل کر میں دوسرے زندان میں جانے والی ہوں۔ اب وہ اس مرد کو ایک جیسا سمجھنے لگی تھی، انہی سوچ میں وہ گم تھی جب ریحان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اچھا ابو اب یہ بتائیں وہ بیچارہ کون ہے جس سے اس کی شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ ارے بیٹا یہ گلی کی نکڑ پہ جو گھر پہ کچا سا اس میں رہتا ہے نا، وہ اشفاق میری اس سے اچھی خاصی دلا سلام ہے، اس کا بیٹا گلی میں دکان ہے، اس کے کپڑے سیتا ہے، درزی ہے، میں نے بات کی تھی اپنے بیٹے کے لیے، اب میں سوچ رہا ہوں ان کو بلوا کر تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ آخر میں راشد نے دونوں کی رائے مانگی۔ اب ایان نے بات شروع کی، کون جو بچپن میں ٹھیک سے بات نہیں کر پاتا تھا، ہم اسے سب گنگا کہتے تھے۔ یہ کہتے ہی وہ ریحان کے ہاتھ پہ تالی مارتے ہوئے ہنسنے لگا، ارے یار تو یہ میڈم کون سا زیادہ بولتی ہیں، یہ بھی تقریباً گونگی ہی ہے، دونوں کی جوڑی پرفیکٹ ہوگی۔ ریحان کے بولتے ہی دونوں نے کہلکانے شروع کر دیے، یہ جانے بغیر کہ ان کی باتوں سے کسی کا دل بری طرح زخمی ہو چکا ہے۔ راشد دونوں بیٹی صحیح غلط اور اپنے برے کی تمیز کھاتا تو نہ تھا، لیکن یہاں تو وہ سب اپنے بیٹوں کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھا، ساری غلطی تو اس کی تھی۔ کچن میں کھڑی رادا نے بے دردی سے ہاتھ کے پوچھ سے رگڑے، میں کیوں رو رہی ہوں، اور یہ سب کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہا، اس نے خود سے یہ کہا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میرا ہمیشہ کی طرح معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں، بے شک تو خود واقف ہے کہ کیا میرے حق میں بہتر ہے اور کیا نہیں، آمین کہتے ہی اس نے آنسو صاف کیے اور ناشتہ لے کر باہر آ گئی۔ ابھی وہ ناشتہ کر کے مڑی ہی تھی کہ راشد کی آواز نے اس کے قدم واپس روک لیے، آج تم کالج مت جانا، تمہارے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے آج۔ ردا نے کچھ بھی کہے بغیر سر ہاں میں ہلایا اور واپس وہاں سے چلی گئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح یہ فیصلہ بھی خاموشی سے سنا تھا، نہ کسی نے اس کی رائے مانگی تھی اور نہ اس نے کچھ کہا، اگر کچھ کہتی تو اس کی سنسنی بھی شفاق کے بیٹے کے ساتھ رشتہ طے ہوا۔ رضا جو صرف باپ اور دو بیٹے، بڑا بیٹا زاہد جس سے ریتا کی شادی ہونے والی تھی اور چھوٹا بیٹا حیدر تھا جو کہ پڑھ رہا تھا، یہ لوگ نہ تو بہت امیر تھے اور نہ غریب، لیکن باپ بیٹا پورے محلے میں اپنی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے مشہور تھے۔ بہرحال جمعے کو ریتا کا نکاح طے پا گیا۔ اشفاق صاحب نے کچھ لینے سے انکار کر دیا، ان کا کہنا تھا کہ بس آپ نے ہمیں اتنی پیاری بیٹی دے دی ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔
نائلہ اور اس کی امی کے ساتھ جا کر ریتا نے چند جوڑے اور کچھ سامان ضرورت کا خریدا تھا۔ جمعے کے دن بالکل سادگی سے ریتا کا نکاح ہوا تھا اور راشد کے گھر سے زاہد کے گھر آ گئی تھی۔ رخصتی کے وقت بھی راشد نے بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی اور نہ ہی ریتا کو کوئی ایسی خوش فہمی تھی، بلکہ گھر سے نکلتے وقت راشد نے ریتا کو یہ ضرور کہا تھا، اور اس کا اصل گھر شادی کے بعد اس کے شوہر کے گھر ہوتا ہے، وہیں رہنا، اب وہی تمہارا گھر ہے۔ اس نے صاف لفظوں میں یہ پکار کہہ دیا تھا کہ اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے نئے گھر آ گئی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں آ رہی ہیں۔ آج ریتا اور زاہد کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ یہاں کا ریتا کے سارے خدشات غلط ثابت ہوئے جو وہ نائلہ سے کہتی تھی۔ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، تو نائلہ ہمیشہ کی بات کو رد کر دیتی تھی۔ آج اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سب مرد سچ میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اشفاق اسے بیٹیوں سے بڑھ کر پیار کرتا۔ زاہد کے اخلاق کے بارے میں جتنا اس نے آج تک سنا تھا وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا، ایک محبت کرنے والا انسان تھا۔ وہ ریتا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ ایک نئی دنیا ہے، یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ عورت کو عزت دینے والا گھر، عورت ذات سے محبت کرنے والے لوگ۔ ریتا بات سنو۔ زاہد ابھی فجر کی نماز پڑھ کر لوٹا تھا اور ریتا جائے نماز بیٹھ رہی تھی جب زاہد نے اسے مخاطب کیا۔ جی بولیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم نرسنگ کر رہی ہو نا؟ ریتا کا دل ایک دم اداس ہو گیا کیونکہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی اداسی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کر رہی ہوں، ریتا نے جواب دیا۔ کیوں، کیا تم نے چھوڑ دی پڑھائی؟ میں نے تو سنا تھا تم بہت لائق ہو اور تمہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ زاہد نے حیرت سے کہا۔ چھوڑ دی کیوں؟ اب شادی ہو گئی تو؟ اب وہ خاموش ہو گئی۔ تو کیا ہوا؟ کتنی ہی لڑکیاں شادی ہو جانے کے بعد بھی پڑھتی ہیں، تو تم کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اب حیران ہونے کی باری ریتا کی تھی۔ اس نے حیرت سے دیکھتے ہوئے زاہد سے کہا، کیا مطلب؟ میں پڑھ سکتی ہوں؟ مجھے تو لگا تھا آپ اور ابا اجازت نہیں دیں گے۔ یہ لو، یہاں تو تم اجازت نہ دینے کی بات کر رہی ہو، اور وہاں تمہارے سسر جی نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ ان کی بیٹی کو ناراض کرنے یا کسی بھی قسم کام کے روکنے کی کوشش مت کرنا، اور اب بیوی کے سامنے میں اپنے باپ سے مار نہیں کھا سکتا۔ معذرت، زاہد نے مزاحیہ انداز میں بتایا۔ اچھا، مطلب میں کالج جانا سٹارٹ کر دوں؟ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ ریتا نے ایک بار پھر پوچھا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ خوشی ہو کہ تمہیں اپنی پڑھائی چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دل نکال کر اور دل لگا کر پڑھو۔ ایک بات اور، کل سے جانا یا پرسوں سے سوچ کر مجھے بتاؤ، پھر میں دکان پہ جاتے ہوئے روز تمہیں کالج چھوڑ دیا کروں گا اور واپس بھی لے لیا کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جاؤ، ناشتہ مجھے بنا کر دو، بھوک لگی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ ریتا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے یہ بات ایک خواب لگ رہا تھا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اسے کم تھا۔ بے شک اللہ نے اس کے بہترین انسان چنا تھا۔ آج ریتا کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اب راشد نے ایان اور ریحان دونوں سے بات کرنے کا سوچا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ ایان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا جس پر وہ کام کرنے میں مصروف تھا، جبکہ ریحان کسی پر موبائل سے بات کر رہا تھا۔ راشد نے بیٹھے ہی بات کا آغاز کیا۔ بیٹی، اب ریتا کی شادی ہو گئی تو اب تم دونوں کی شادی کے لیے یہاں کر دو، لڑکیاں دیکھنے میں بھی وقت لگے گا۔ کیا لڑکیاں؟ کون سی لڑکیاں؟ ریحان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا، تم دونوں کی جس سے شادی ہوگی وہ لڑکیاں، راشد نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ارے ابا، آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم گھر گھر جا کر لڑکیاں دیکھیں گے؟ اب وہ آپ کا زمانہ نہیں رہا، ہم دونوں لڑکیاں پسند کر چکے ہیں۔ میرے بزنس پارٹنر ہے، ان کی ایک بیٹی ہے، مجھے وہ پسند ہے، اور ریحان کو جو لڑکی پسند ہے وہ ہمارے آفس میں ہی کام کرتی ہے، اور بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں اور وہ مان بھی گئے ہیں۔ ظاہر ہے مانتے بھی کیوں نہیں، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اب بس تھوڑا سا اور وقت دے۔ میں نے اور ریحان نے کچھ مہینے پہلے ایک پلاٹ لیا ہے اور ہم سیٹ کروا رہے ہیں، وہ ہم سیٹ کروا دیتے ہیں۔ اب آپ شادی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس جمعے کو ہمیں ہماری میٹنگ ہے، ایک بہت ضروری، اگلے جمعے کو سادگی سے نکاح کر لیں گے، اور پھر حال میں کچھ آفس وغیرہ کے خاص لوگوں کو انوائٹ کر کے ولیمے کا ہی فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ایان نے بھی اس کی تائید کی۔ اچھا، اب مجھے باہر جانا ہے، کچھ کام ہے۔ ریحان نے کہا، ارے یار مجھے بھی لے جاؤ، اکیلے گھر میں بور ہوتا رہوں گا۔ یہ کہتے ہی ایان بھی ساتھ نکل گیا۔
جبکہ راشد وہیں صوفے بیٹھا رہ گیا۔ کافی دیر بیٹھنے رہنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ پورے گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ بے اختیار راشد ریدا کو یاد کر رہا تھا۔ وہ صحن میں کھڑا اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں بیٹھ کر وہ رات تک دیر تک پڑھتی تھی۔ راشد کو دما تھا جب اسے ایک بار کھانسی کا دورہ پڑا تھا تو رات کو دیر تک کھانستا رہتا۔ اسی وقت ریدا نے آ کر اس کے پاس کھڑی ہو جاتی اور جب تک راشد نہیں سوتا وہ وہیں رہتی۔ پورے گھر میں پھیلی خاموشی سے تنگ آ کر وہ بھی گھر سے باہر چلا گیا۔ اب جب تک ایان اور ریحان نہ آتے تب تک وہ باہر ہی رہتا۔ ریدا تمہیں پتا ہے آج تمہیں دونوں بھائیوں کا نکاح تھا اور لوگ اس گھر کو بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ ظاہر نے دکان سے آنے کے بعد بتایا کہ ریدا یہ سب سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہاں اس کا کوئی اچھا وقت نہیں گزرا اس لیے خاموش ہی رہے، جبکہ زاہد کو اپنے بھائیوں اور ابو کے رویے کے بارے میں پہلے ہی بتا چکی تھی، اس لیے میں ان سے اب اس بارے میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ شادی کے بعد 15 دن تک ایان اور ریحان دونوں اپنی بیویاں سمیت گھومنے پھرنے میں مصروف رہے، اور اس کے بعد اب وہ کب گھر ہوتے کب باہر ہوتے راشد کو کچھ پتہ نہ ہوتا۔ وہ بس گھر میں چپ چاپ پڑا رہتا۔ صبح کا وقت تھا جب راشد کمرے سے باہر ناشتے کے لیے آیا۔ کچن کی طرف جاتے جاتے ریحان کے کمرے سے آنے والی آوازیں نے اس کے دم جکڑ لیے۔ جہاں ریحان کی بیوی غصے سے بول رہی تھی، ساری رات کام سے رہتے ہیں اور نہ خود چین سے سوتے ہیں اور نہ کسی کو سونے دیتے ہیں۔ تم نے کہا تھا ہم شادی کے بعد دبئی شفٹ ہو جائیں گے۔ میں جلد از جلد جانا چاہتی ہوں یہاں سے۔ ایک تو ساری رات اس کے کھانس کھانس کر ہماری نیند خراب کرتے ہیں اور اوپر سے صبح سویرے نازل ہو جاتے ہیں ناشتے کے لیے۔ ان کو اسی گھر میں رہنے دیتے کیوں لے آئے ہو انہیں یہاں؟ ارے یار کیسے رہنے دیتا ان کو وہاں؟ اور ریحان نے یہ سارے اقدام بہت سوچ سمجھ کر اٹھائے۔ دیکھو ہم نے یہ سارا بزنس دبئی شفٹ کرنا ہے، گھر لینا ہے وہاں، یہ سب اس لیے کچھ پیسے کم پڑ رہے ہیں۔ ہم دونوں نے گھر بیچ دیا، اب یہاں سے جائیں گے تو فلیٹ بھی بیچ دیں گے، تو تم کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ ہم دونوں نے تقریباً آدھا کام کر لیا، بس کچھ دن صبر کر لو، اب صرف کچھ دن پلیز۔ ریحان نے التجا کی۔ اچھا ٹھیک ہے کر لیتی ہوں برداشت، لیکن میں پہلے بتا رہی ہوں یہ ہمارے ساتھ دبئی نہیں جائیں گے۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کیا لیکن پھر وہ کہاں رہیں گے؟ ریحان نے پوچھا۔ یہیں پاکستان میں، میرے بابا کے فرینڈ ہیں، ان کا اولڈ ہوم ہے، وہیں چھوڑ جانا، بہت خیال رکھیں گے ان کا وہاں پہ میرا یقین ہے۔ کیا اولڈ ہوم؟ نہیں، میں اپنے ابا کو اولڈ ہوم نہیں چھوڑ سکتا۔ ریحان نے غصے سے کہا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہم انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ تو پھر میں نہیں لے جاؤں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اچھا ٹھیک، وہاں اگر ان کا اچھی طرح خیال نہیں رکھیں گے تو پھر صحیح ہے، اگلے مہینے یہاں سے جاتے ہوئے ان کو چھوڑ دیں گے۔ باہر کھڑے راشد کو اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ دیوار پر سہارا لیے کمرے میں آ گیا اور کمرے میں موجود کرسی پر بیٹھ کر اس وقت وہ یہی سوچ رہا تھا، میں نے اللہ سے بیٹے کی خواہش کی تھی، میں نے سوچا تھا وہ میرا سہارا بنیں گے، لیکن ان دونوں بیٹوں نے میرا آخری سہارا، میرا گھر بھی چھین لیا۔ ان بیٹوں کی خوشی کے لیے میں نے بیٹیوں کا حق بھی ان سے چھین کر انہیں دیا، لیکن اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یہ بے گھر کر دیا۔ ہاں بیٹیوں کا حق، میں نے بیٹیوں کا حق بھی نہیں ان سے چھین لیا تھا اور ان کے ساتھ بہت پیار بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ اسی کی سزا ہے۔ راشد، اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا۔ کانپتے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے اس وقت وہ بوڑھا اور کمزور راشد پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہی ہونا چاہیے میرے ساتھ، میں نے رب کی رحمت کو ٹھکرایا، میرا انجام ان سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ وہ بے وقت بے تحاشا رو رہا تھا۔ ریحان کا ایک کام مہینے کے بجائے 15 دن میں ہی ختم ہو گیا اور آج انہیں دبئی جانا تھا۔ دونوں بھائیوں نے مل کر ابو سے صبح سویرے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اندر راشد جائے نماز پر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ وہ سب اس سے بے خبر تھا جب جو کچھ ہونے والا تھا۔ آؤ بیٹا دونوں، اس نے دونوں کو بلاتے ہوئے ہاتھ سے ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی، اور ہم دونوں آپ سے ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ بات کا آغاز ایان نے کیا۔ کہا بیٹا خاموش مت ہو، بولو کیا بات ہے؟ ابو ہم دبئی جا رہے ہیں، میرا ایان کا بزنس وہاں سیٹ ہو گیا، آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے۔
گھٹنوں کے درد کی وجہ سے آپ چل بھی نہیں سکتے صحیح سے۔ میری بیوی فائدہ کے والد کے دوست ہیں، ان کا اولڈ ہوم ہے، بادشاہ صاحب آپ کا خیال رکھیں گے۔ ریحان و ایان دونوں باتیں چلتے چلتے راشد خاموشی سے سن رہا تھا۔ آخر میں اس نے صرف یہی بولا، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایان ریحان دونوں کی 5 بجے کی فلائٹ تھی۔ 10 بج کے قریب وہ دونوں کو راشد اولڈ ہوم میں چھوڑ کر خود چلے گئے۔ ریتا اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی، ایک بہت بڑے سرکاری ہسپتال میں اب وہ نرسنگ کر رہی تھی۔ رات مجھے آج کچھ دیر ہو جائے گی۔ اچھا کیوں؟ زاہد نے پوچھا۔ وہ آج مجھے کچھ نرسوں اور سینئر ڈاکٹر کے ساتھ ایک اولڈ ہوم جانا ہے۔ وہ کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کی طبیعت خراب ہے، ہمیں چیک اپ کریں گے اور ان کی دیکھ بھال کریں گے، ریتا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اپنا بھی خیال رکھنا، مجھے فون کر دینا، میں وہیں آ جاؤں گا تمہیں لینے۔ جو آپ کا حکم، ریتا نے ہنستے ہوئے کہا اور باہر آ گئی۔ اپنے سپر سوسر سے دعا لینے کے بعد وہ زاہد کے ساتھ ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئی۔ سارے سٹاف کے ساتھ اس وقت ریتا بھی ایک ایک کے پاس جا کر بہت سے پیار سے باتیں کرتی، جب اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر رکھے بیڈ پر پڑی۔ پہلے اسے لگا شاید یہ اس کے نظر کا دھوکہ، لیکن نہیں، سچ میں وہ اس کا باپ راشد تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ راشد اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت خوش ہوگا، لیکن یہ کیا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس نے قریب گزرتی ایک لڑکی کو روکا جو اسی اولڈ ہوم میں کام کرتی تھی۔ بات سنیں، ریتا نے لڑکی کو مخاطب کیا۔ اس نے ریتا کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے جواب دیا، یہ جو سامنے بیڈ پہ ہے، یہ کب سے ہیں؟ یہاں ان کو کہاں کون کو چھوڑ کر گیا؟ ریتا نے پوچھا۔ اچھا آپ ان انکل کی بات کر رہی ہیں، ان کا نام راشد۔ تقریباً 1 ہفتے پہلے ان کے 2 بیٹے ان کو یہاں چھوڑ کر خود دبئی چلے گئے ہیں۔ یہ بس ایسے ہی چپ چاپ ہیں، جب سے آئے ہیں اگر ان کو خود کھلاتے ہیں تو یہ کھا لیتے ہیں، ورنہ بس یہ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ریتا اس لڑکی کو شکریہ بولتی بھاگ کر راشد کے پاس آئی۔ ابو ریتا نے روتے ہوئے راشد کو پکارا۔ ریتا کی آواز سنتے ہی راشد کی طرف دیکھا۔ ابو آپ یہاں کیسے؟ اگر وہ دونوں چلے گئے تو آپ میرے پاس آ جاتے، ریتا روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نہیں جانتا، تم جاؤ یہاں سے، راشد کی آواز۔ ریتا نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا، جب آس پاس کھڑے لوگ بھی اس کی طرف دیکھ کر متوجہ ہو چکے تھے۔ ابو یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں ہوں آپ کی بیٹی ریتا۔ اب راشد کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ نہیں، میری کوئی بیٹی نہیں، میرے جیسے انسان کی بیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ آج یہاں اس حال میں ہوں، مجھے ابھی بھی حیرت ہوئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، حالانکہ میرا انجام اس سے بھی برا ہونا چاہیے۔ میں نے بھی کبھی بھی اپنے بچوں سے محبت نہیں کی، اپنی بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیا، اپنی بیوی سے کبھی پیار کی بات نہیں کی۔ سکینہ ٹھیک کہتی تھی، اولاد دینا، بیٹا یا بیٹیاں، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر میں نے اس بات کو نہ سمجھا اور سکینہ سے اپنی بیٹیوں سے اپنے کیے کی معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ کیسا بد نصیب باپ ہوں۔ اب وہ بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ آس پاس کھڑے سب لوگ ریتا اور راشد کے ساتھ رو رہے تھے۔ اچانک راشد نے ریتا کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے۔ بیٹا میں تم سب سے معافی مانگتا ہوں۔ بیٹا میں ان سب سے تو معافی نہیں مانگ سکتا جو بہت دور جا چکے ہیں، لیکن تم مجھے معاف کر دو۔ نیچے زمین پر بیٹھ کر ریتا نے ان کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ ایسا مت کہیں ابو، آپ سے کوئی شکایت نہیں، میرے ساتھ چلیں پلیز، میرے ساتھ گھر چلیں۔ نہیں بیٹا، ریتا نے ان کی بات کو درمیان میں کاٹ دیا۔ ابو اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ جانا پڑے گا، اب آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی، سمجھے؟ آپ دونوں بیٹی رو رہے ہیں۔ آس پاس موجود لوگ دونوں کی نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ریتا نے زاہد کو فون کیا، اس کے ساتھ ریتا کا سسر اور راشد دوست بھی آیا تھا، اور بہت پیار اور عزت کے ساتھ راشد کو اپنے ساتھ لے کے راشد کو اب سچ میں احساس ہوا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں، رحمت ہیں۔